یہاں قدر کیا دل کی ہوگی، یہ دنیا ہے شیشہ گروں کی۔ جی ہاں ناظرین، سندھ حکومت میں کسی ایماندار، کسی دیانتدار، کسی اصول پرست افسر کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا تھا، یہی اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ نیکی بدی کی جنگ ہو، اچھائی برائی کی جنگ ہو، ظالم یا مظلوم کی جنگ ہو، تو اس میں ہمیشہ جیت جو ہے وہ مظلوم کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سندھ کی جو اینٹی کرپشن کے جو محکمہ ہے، اس میں 40 راشی چوروں نے جو ہے اپنے ہی وزارت کے جو منسٹر ہیں علی بابا کے ذریعے ان کے ایماندار ترین گریڈ 21 کے چیئرمین فرحت اللہ جونیجو کو جو ہے نکالے باہر کر دیا۔ اس فرحت اللہ جونیجو کو جنہوں نے جو ہے خود کو رشوت کے طور پر دیے جانے والے 20 لاکھ روپے سے بھرے لفافے کو ان کے منہ پہ دے مارا تھا۔ فرحت اللہ جونیجو نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر جو انہوں نے ایک طویل ترین جو خط منسٹر کو بھیجا ہے، وہ خط نہیں توپ کا گولہ ہے، بلکہ پورے کے پورے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ایک طریقے سے اس خط کی شکل میں چارج شیٹ دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس چارج شیٹ پر جو ہے سندھ حکومت کیا کارروائی کرتی ہے۔ اس چارج شیٹ کا تو تقاضا یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو، یعنی کہ اس کے جو منسٹر ہیں سردار محمد بخش مہر کو کانوں سے پکڑ کر جو ہے سندھ کی کابینہ سے نکالے باہر کر دیا جائے، اور اس وقت اینٹی کرپشن میں جو جتنے بھی افسران ہیں، جو 40 چور اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کو جو ہے اینٹی کرپشن سے نکال کر ان پر ہمیشہ کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں آنے پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین اینٹی کرپشن فرحت اللہ جونیجو نے جو ہے بہت ہی بہادری، بہت ہی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی ہے، ایک ایسی تاریخ، ایک ایسا تمانچہ جو ہے انہوں نے سندھ حکومت کو مارا ہے کہ اس کی جو ہے وہ آوازیں، اس کی تکلیف جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے بے ایمان اور حرام خور افسران جو ہے وہ محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ واقعہ نہیں ہے، اس نے ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ سندھ حکومت میں قائم کر دی ہے، اور سندھ حکومت کی کرپشن پر، سندھ حکومت کی ایمانداری پر، سندھ حکومت کی اصول پرستی پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاتعداد سوالات کھڑے کر دیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ خود فرحت اللہ جونیجو کی جو ہے وہ 2 3 4 بار جو ہے ملاقات جو ہے وہ اپنے منسٹر سے ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے منسٹر کے سامنے اپنے دکڑے بیان کیے تھے کہ آپ کی جو پوری کی پوری ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرپشن میں اس وقت غوطے کھا رہی ہے، انہیں روکنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ آپ کے جو کرپٹ ترین افسران ہیں یہ آپ کی وزارت کو لے ڈوبنے کا باعث بنیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے سامنے تو وہ انتہائی ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کی باتیں کرتے رہے، کہتے ہیں کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور میں تمام معاملات کو سمجھتا ہوں اور میں ان کو سب کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہی کا اپنا ایک فرنٹ مین جو ہے وہ شہریار جو ہے، وہی جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے اس وقت ماں بنی ہوئی ہے۔ وہی ان تمام تر جو کرپٹ ترین جو افسران ہیں وہ انہیں سینے سے لگا کر جو ہے اس وقت پوری کی پوری اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن سے آنٹی کرپشن بنوانے میں وہی شہریار کامیاب ہو چکے ہیں۔ شہریار جو ہے وہ ان کے ڈانڈے جو ہے وہ بہت دور تک جا کے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ایاز مہر کے کزن بتائے جاتے ہیں، اس ایاز مہر کے جس کے بہت طاقتور لوگوں سے تعلقات اور ان کے بھی فرنٹ مین ایک زمانے میں رہ چکے ہیں۔ اب یہ مہر ٹرائکا اس وقت بن چکا ہے، یعنی منسٹر
شہریار مہر اور ایاز مہر. ظاہر ہے کہ یہ ٹرائیکا اتنا مضبوط ہے کہ اس ٹرائیکا کے خلاف فرحت اللہ جنیجو جیسا ایک ایماندار اصول پرست گریڈ 21 کا افسر کیا مقابلہ کرے گا. اس ٹرائیکا کے خلاف تو خود سندھ کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس ٹرائیکا کے پیچھے جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو ہمیں اس وقت کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو نوجوان منسٹر ہیں سردار محمد بخش مہر، یہ انتہائی ایماندار ہے، دیانتدار ہے، دودھ میں دھلا ہوا ہے. انہیں ان کی حقیقت کا، ان کی غلظت کا، ان کی کرپشن کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا. لیکن اب شاید جو ہے یہ فرحت اللہ جنیجو کی جو ایمانداری ہے، ان کی جو دیانتداری ہے، ان کا جو یہ آنسو میں ڈوبے ہوئے قلم سے جو انہوں نے جو یہ ایک تحریر لکھی ہے، تحریر میں پھر کہتا ہوں کہ تحریر نہیں ہے، ایک بم کا گولہ ہے جو کہ انہوں نے اس وقت چیئرمین اینٹی کرپشن کیسز سے نہ صرف اپنے منسٹر کے گھر پر، ان کے دل پر، بلکہ خود سندھ حکومت پر جو ہے انہوں نے اس وقت پھینک دیا. پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے انہوں نے اس بم کا گولہ ان پر گرا دیا ہے. ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے انداز ان کا جو ہے وہ بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کی جو ہے وہ اس وقت عکاسی کر رہا ہے، جو کہ گائے بگائے میں اپنے اس پروگرام میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس خط میں سخت ترین الفاظ کا استعمال کرنے کی شکل میں کیا ہے. لیکن ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کوئی معاملات ٹھس سے مس نہیں ہو سکے، بلکہ خود فرحت اللہ جنیجو کی تبدیلی کے بعد جو ہے وہاں پر اینٹی کرپشن میں ایک جشن منایا گیا ہے، اور رات کو جو ہے بڑی جو ہے وہ رنگین اور سنگین پارٹی کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ ناچنے والیوں کو بلوایا گیا ہے، اور شراب کی بوتلیں کھولی گئی ہے. شراب میں وہ پیتے بھی رہے، ناتے بھی رہے، غوطے بھی کھاتے رہے، اور اپنے منسٹر کی جو ہے وہ ان کے شان میں جو ہے وہ قصیدے بھی گاتے رہے کہ ایک بیماری، ایک برائی جو ہے وہ ان کے سر سے ٹل گئی، جس سے وہ بیماری برائی کہتے ہیں. وہ ایمانداری کا، دیانتداری کا، اصول پرستی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے فرحت اللہ جنیجو، جو کہ ایک تبرک کے طور پر جو ہے اس وقت پی ایس پی افسروں میں دستیاب ہے. یہ تو سندھ حکومت کی، سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، ان کے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے پاس مثال کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوئی گریڈ 21 کا دیانتدار اصول پرست افسر موجود ہے. ورنہ ایسا افسر تو آپ کو پورے پاکستان کے جو ہے پولیس گروپ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. اس وقت گریڈ 21 کا کوئی افسر سوائے جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ جو ہے وہ رفعت مختار راجہ کے، اور آپ کو کوئی نہیں ملے گا. جس طرح رفعت مختار راجہ کو سندھ پولیس کے کرپٹ ترین ٹولے نے برداشت نہیں کیا، انہوں نے نکالے باہر کر دیا، اسی طریقے سے اینٹی کرپشن کے جو 40 چور تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایماندار ترین چیئرمین کو برداشت نہیں کیا اور انہیں نکالے باہر کر دیا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سندھ حکومت کا، وزیر اعلیٰ کا، اور خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کا، خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری کا امتحان ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایماندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس موقع پر انہوں نے جو ہے خود اینٹی کرپشن کے وزیر محمد بخش مہر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ان کے کان پکڑ کے انہیں اس وزارت سے بے دخل نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ انہیں خود چیئرمین کی سپورٹ، چیئرمین کی اندھی حمایت حاصل ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، خود اپنے دوستوں سے جو ہے انہوں نے دکڑے بیان کیے ہیں فرحت اللہ جنیجو نے کہ یار مجھ سے تو وعدہ کچھ اور کیا گیا تھا، میرے جو انٹرویو کیے گئے تھے وہ تو انٹرویو جو کیے گئے تھے وہ مجھے خود سندھ پولیس کا آئی جی بنوانے کے غرض سے کیے گئے تھے، یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کے انٹرویو اس غرض سے کیے گئے تھے، اور پھر بیچ میں جو ہے ڈنڈی مار دی خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اپنے لاڈلے کو نوازنے کے لیے، وہاں انہیں آئی جی بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں خیرات میں جو ہے وہ چیئرمین اینٹی کرپشن کی پوسٹ دے دی گئی. جب انہوں نے چارج سنبھالا تو وہاں کا جو انہوں نے ماحول دیکھا تو وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہاں ان کی دال نہیں گلے گی، وہ یہاں پر نہیں چل سکیں گے، یہاں جتنا بھی عرصہ رہیں گے تو ان کی نیک نامی جو ہے وہ متاثر ہوگی، وہ خراب ہو جائیں گے، ان کا کیریئر جو ہے یہاں پر داؤ پر لگ جائے گا. تو وہ تو بار بار جو ہے وہ چیئرمین کیسز سے جو ہے وہ منسٹر کو تمام
परेशानियां से आगाह करते रहे, उनको उनके महकमे के हकाइक बयान करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाला जो मिनिस्टर है वो इतना शरीफ नहीं, बल्कि उनका अपना जो फ्रंटमैन है शहरियार, वो ही तमाम बुराइयों की जड़ है। उन्होंने ही जो है इस एंटी करप्शन को एंटी करप्शन बनाने में अपना किरदार अदा किया है। अब कहते हैं कि अब चेयरमैन एंटी करप्शन बनने के लिए दौड़ें शुरू हो चुकी हैं करप्ट तरीन अफसरों की, लेकिन इस वक्त दो बड़े मजबूत उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। एक जावेद आलम ओडो जो कि पहले ही उम्मीदवार थे चेयरमैन बनने के लिए, दूसरे उस्मान गनी सिद्दीकी जो कि पहले ही यहां पर जो है वो अपने कारनामे छोड़ चुके हैं रिकॉर्ड में। वो भी एक बार फिर उनके भी राल टपक रहा है कि एक बार फिर मुझे कोई चेयरमैन बना दे तो रही सही कसर मैं पूरी कर दूं। तो देखना यह कि इसमें अब किसके नाम ये कुर्रा फ़आल निकलने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से खुद फरतुल्लाह जनो जो कह चुके हैं कि उनसे इंटरव्यू कहीं और के लिए किया गया था, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन इतला जो मुझ तक पहुंची है वो ये है कि या तो उन्हें कोतवाले शहर बनाया जा रहा है या फिर 7-8 जून के बाद जो सिंध पुलिस में बड़ी तब्दीली होने जा रही है, हो सकता है कि वो गुलाम नबी मेमन की जगह सिंध पुलिस के नए आईजी बनने में कामयाब हो जाए। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन जाते जाते फिर मैं एक अप्रिशिएट करूंगा, सलूट करना चाहूंगा खुद फरतुल्लाह जुनेजो की ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी उसूल परस्ती और उनकी जुरतमंदी पर। ये उन्होंने आईना दिखाया है खुद सिंध पुलिस के बड़े अफसरों को भी, उन अफसरों को जो बज़ाहिर तो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, बज़ाहिर अपनी दयानतदारी के, अपने उसूल परस्ती की कस्में खाते हुए उनकी जबान नहीं थकती, लेकिन उनका अमल उसके बरक्स होता है, जिससे हुरूफ आम में, जबान आम में और खुद इस्लाम में मुनाफकत का नाम दिया जाता है। उन मुनाफकों के लिए उन्होंने ये अपनी एक मिसाल पेश की है कि ईमानदार वो नहीं है, ईमानदार मुझ जैसे अफसरान हैं जो कि लिफाफे टुकरा देते हैं, वो लिफाफे जिसमें 20-20 लाख रुपए जो है वो उन्हें जो है रिश्वत के तौर पे पेश किए कहते हैं। तो इतनी बड़ी रकम को टुकराने के लिए भी इतना बड़ा दिल चाहिए। ये छोटे दिल वाले जो है जो 500 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं, वो 20 लाख रुपए को टुकराने के लिए वो मर तो जाएंगे, ये 20 लाख रुपए टुकरा नहीं सकेंगे। लेकिन ये फिर मैं कहूंगा फरतुल्लाह जुनेजो ने जो है वो एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो इस वक्त कायम कर दी। और जो उन्होंने खत लिखा है, फिर मैं ये कहूंगा कि ये खत नहीं है, तोप का गोला है। ये खत नहीं है, ये चार्जशीट है। उन्होंने चार्जशीट कर दिया है मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श मेहर को और खुद उनकी अली बाबा 40 चोर के जो 40 चोर हैं इस वक्त, क्या नाम है, खुद एंटी करप्शन के, उन तमाम को उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। देखना है कि इस चार्जशीट पर उन्हें सजा कौन देता है, सजा देता है या कि उन्हें फिर बरी कर दिया जाता है मजीद लूट मार करने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।